اللہ 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 الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل عزت احترام دوستو، بزرگوں، خالق کائنات مالک رب لم یزل نے اس آیت کریمہ کے اندر توبہ اور اس پر ملنے والے 4 انعامات کا ذکر فرمایا ہے. قابل عزت احترام، جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. فرمایا جو بھی بندہ اپنے اللہ کے سامنے آ کر اپنے کیے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے خطاؤں کو درگزر فرما دیتے ہیں. قابل عزت احترام، قرآن کی اس آیت میں خالق کائنات مالک رب لم یزل نے توبہ پر ملنے والے 4 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. سب سے پہلا انعام عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو توبہ کر، تو اپنے گناہوں کا آگے اعتراف کر. فرمایا اللہ کے سامنے جب تو آگے اعتراف کرے گا، گناہ کر کے اپنے اللہ سے اس کی بخشش کے لیے آئے گا، تو فرمایا اللہ سب سے پہلا انعام جو عطا فرمائیں گے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. فرمایا وہ گناہ جس کی وجہ سے تم نے توبہ کی، اللہ کی ذات وہ تو معاف فرما دیں گے، وہ تو ختم فرما دیں گے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا تمہاری پچھلی جتنی خطائیں، جتنے گناہ جو جان بوجھ کر کیے، جو بھول کر کیے، جو چھپ کر کیے، جو ظاہراً کیے، فرمایا سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن توبہ کیسی؟ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پکی ٹھکی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر مڑ کے اس گناہ کی طرف نہیں دیکھے، اس گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو اللہ کی نافرمانی سمجھ کے اس کی نفرت اپنے دل میں بٹھائیں، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے توبہ کریں، شرمندہ ہوئیں. فرمایا سب سے پہلا انعام عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. فرمایا اگر تمہارے گناہ اتنے ہوں، فرمایا زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اگر تمہارے گناہ لگ جائیں، پوری دنیا کے انسان، جن،
سارے مل کر اگر گناہ کریں تو میرا بھائیو آسمان کی چھت کو نہیں چھو سکتے، لیکن بالفرض والمحال اگر ایک انسان کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر طے یوں لگائے جائیں، آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں، فرمایا پھر بھی تم آؤ اپنے اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، فرمایا گیا کہ اگر نیکوکاروں پر گناہ گاروں کے اجر کا معاملہ ظاہر کر دیا جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ایک گناہ گار جب وہ گناہ کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے بعد اپنے اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے اس کیے پر نادم شرمندہ ہوتے ہیں، فرمایا اس کو اللہ جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، فرمایا اگر نیکوکاروں کو پتہ چل جائے تو وہ اس کے اجر و ثواب پر رشک کرنے لگے۔ میرا بھائیو اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں ایک سچی توبہ پہ، وہ توبہ جو ہم نے دل سے کی اور جس پہ ہم دل سے نادم شرمندہ ہوئے اور پھر اپنے اللہ کے حضور آگے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی تو اللہ ہمارا استقبال فرماتے ہیں۔ میرا بھائیو تم آؤ تو سی، میرا اللہ فرماتے تم میری طرف چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آؤں گا، فرمائے تم میری طرف ایک قدم بڑھاتے ہو، اللہ کی ذات فرماتے میں تمہاری طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلا انعام فرمائے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، سب خطاؤں لغزیوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن ایک سچی توبہ پہ دوسرا ملنے والا انعام وَيُدْخِلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا سچی توبہ اسی پر استقامت، فرمایا اگر تم مستقیم ہوئے اسی پر تمہاری موت آ گئی، فرمایا اس کے بعد اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فرمایا دنیا میں اللہ نے تم سے جنت کا اعلان کر دیا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا تم سچی توبہ کرو، اللہ نے ان انعامات کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ دوسرا انعام اللہ ایسی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کون سی نہریں؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، صاف پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، فرمائے ساری نہریں بہ رہی، یہ کس کے لیے ہے؟ میرا اللہ فرماتے اس کے لیے جس نے سچی توبہ کی اور اپنے رب کا ڈر دل میں بٹھایا اور اپنے رب کا ڈر دل میں بٹھا کے اسی پہ مستقیم ہوا، فرمایا اسی پہ اس کی موت آ گئی، موت سے پہلے سچی توبہ نصیب ہو گئی، فرمایا اس کے لیے اللہ نے دوسرا وعدہ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں اللہ داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ نمبر 3، تیسرا وعدہ جو سچی توبہ پہ اللہ نے کیا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا قیامت کے دن محشر کا میدان سجا ہوگا، اللہ اس دن نبیوں کو رسوا نہیں کریں گے، سچے ایمان والوں کو اللہ رسوا نہیں کریں گے، فرمائے جس نے سچی توبہ دنیا میں کی اور اسی پر اس کی موت آ گئی، موت سے پہلے سچی توبہ جسے نصیب ہو گئی، فرمایا اس کے لیے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا تم نے نبیوں کی پیروی کی، نبیوں کی تابع داری کی، نبیوں کے پیغامات کو لے کے چلے، فرمایا اسی کے مطابق تم نے زندگی گزاری، فرمایا اس کے بعد تمہیں بھی اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رسوائی سے بچا کے رکھیں گے۔
اللہ تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ چوتھا وعدہ جو میرا رب نے کیا سچی توبہ کرنے والوں کے ساتھ، فرمائے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا قیامت کے دن ان کے سامنے ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگی، فرمایا جو اسے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، جنت کا راستہ جس سے انہیں دکھایا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ اس آدمی کے ساتھ جس نے دنیا میں توبہ ایسی کی کہ جسے قرآن نے توبۃ نصوحا کہا، پکی ٹھکی توبہ کہ جس کے بعد وہ اپنی اللہ کا ہو کے رہ گیا اور اسی پر اس کی موت آ گئی۔ اس وقت بے ساختہ انسان کے منہ سے الفاظ نکلیں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے اس نور کو مکمل کر دیا کہ جس کا ہم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، جس توبہ پر ملنے والے نور کا، جس توبہ پر ملنے والے انعامات کا ہم سے تو نے دنیا میں وعدہ کیا تھا، آج وہ مکمل ہو گیا۔ اور تو نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ جس نے سچی توبہ کی اسے میں معاف کر دوں گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب تو نے دونوں وعدے سچ کر دکھائے، انک علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو، ہم دنیا میں ایسے ہو کے رہیں کہ اپنے اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں اور خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو آمادہ کریں۔ ہم بغاوت اس سے کرتے ہیں جس کا سب کچھ ہم کھاتے ہیں، جس کے ہر نعمت سے ہم سارا دن لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے اس اللہ کے سامنے رجوع کرو، توبہ کرو، وہ اللہ تمہارا استقبال فرمائیں گے، وہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر کے اللہ تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے اور جو کہا سنے گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔